میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ نے آپ حضرات کو ایک بڑی نعمت سے نوازا ہے، وہ ہے علم کی نعمت۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں خدا کی طرف سے آتی ہیں وہ بڑی ہوتی ہے، ایک ایمان اور ایک علم۔ یہ دو بڑی نعمتیں، یہی دو نعمتیں انبیاء کرام کی زندگی کا موضوع اور مقصد رہتی ہے۔ وہ اس لیے دنیا میں بھیجے جاتے ہیں کہ دنیا میں ایمان قائم ہو لوگوں کے دلوں میں، پھر ایمان کے کیا تقاضے ہیں اور ان تقاضوں کو کیسے پورا کرنا ہے، اور ان تقاضوں کے پورا کرنے پر کیا نتائج مرتب ہوں گے اور نہ ہونے پر کیا نتائج مرتب ہوں گے۔ یہ علوم ان کو دیے جاتے ہیں انبیاء کرام کو، تاکہ وہ اپنی اپنی زندگیوں میں ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں۔ بڑی چیز کہ وہ ایمان ہے، دنیا کی بقا جو ہے ایمان کی وجہ سے ہے کہ ایک آدمی بھی ایمان والا اگر روئے زمین پر ہے تو دنیا باقی رہے گی، ایک بھی نہیں ہے اللہ اللہ کرنے والا، دنیا ختم ہو جائے گی۔ ایمان کا معیار یہ ہے کہ دنیا کا بقا اسی پر ہے، اس لیے ایمان کی بڑی قدر ہے۔ ایک ذرہ برابر ایمان لے کر آدمی گیا کہ وہ ہمیشہ کی کامیابی میں اتر جائے گا۔ ایمان کی بڑی قدر، اور یہ انبیاء کرام کی دعوت میں بتایا ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ ایمان ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ ہی کرتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ سے صحیح تعلق پیدا کرنا ہے، اور وہ عبادت کا تعلق ہے، عبادت کا تعلق اللہ سے، اور کوئی تعلق اللہ کا کسی سے نہیں ہے، سب بندے ہیں اور وہ رب ہے۔ تو اللہ سے عبادت اور بندگی کا تعلق ہے۔ پھر اس تعلق کی وجہ سے کیا کیا ذمہ داریاں آتی ہیں، اس کو سمجھانے پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نبیوں کو بھیجتے ہیں۔ اس لیے نبیوں کے پاس بڑی مایا جو ہے وہ ان کا علم ہوتا ہے، وہی لوگوں کو دیتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے لا کر کے علم۔ ورنہ تو دنیا میں جہالت ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے۔ جہالت کس چیز سے؟ یہ نہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتے، نہیں، جہالت جو ہوتی ہے وہ حقوق کے متعلق جہالت ہوتی ہے کہ لوگ حقوق نہیں جانتے، اب وہ آ کر کے حقوق بتاتے ہیں۔ نبوت کا علم کہ وہ حقوق کی معرفت کے لیے ہے کہ اللہ کی طرف سے کیا کیا حقوق دنیا میں عائد ہوتے ہیں، ان حقوق کی پہچان اور اس کی معرفت کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو بھیجتے ہیں۔ اللہ کا حق، سب سے پہلے حق اللہ کا، کہ اللہ کا کیا حق ہے۔ حضرت معاذ سے حضور نے فرمایا، معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، یہ اللہ کا حق ہے۔ اسی نے سب چیزوں کو بنایا ہے، سب چیزوں کو وہی چلا رہا ہے، حیات اور موت کا وہی مالک ہے، اس لیے اس کا حق ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور روئے زمین، کہ روئے زمین جو ہے وہ عبادت کے لیے بنی ہے۔ ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، ہماری زمین کشادہ ہے، یہ کہ یہ عبادت کے لیے بنی ہے۔ آدم علیہ السلام کو زمین پر اس لیے بسایا گیا تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ تعالیٰ کے حدود، پھر آپس کے حقوق اور حدود یہ قائم ہوں گے۔ اس کی دعوت، اس کی تبلیغ، اس کی تعلیم، یہ ان کے ذمے ہے۔ خلافت کا مطلب یہی تھا، آدم کو خلیفہ بنایا کہ وہ خلافت کا یہی مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ ذمہ داریاں وہ لیں گے اور بندوں کو دیں گے۔ تو یہ سلسلہ شروع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلایا ہے کہ اپنی طرف سے بندوں کو علوم کا فیضان، اس لیے جس کو یہ علم ملے وہ سعید ہے، وہ سعید ہے کہ اللہ نے اس کو یہ علم دیا ہے، نبیوں والا۔ اس علم کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کہ پانی آسمان سے برستا ہے، جو پانی آسمان سے برستا ہے وہ روئے زمین کی تمام مخلوق کی حیات کا ذریعہ ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی سے ہم نے ہر چیز کو حیات بخشی ہے، یہ فرمایا۔ تو پانی کہ روئے زمین کی تمام مخلوق کے لیے حیات کا ذریعہ ہے۔ ایسے ہی یہ علم کہ وہ روئے زمین پر بسنے والی انسانوں کی اور جناتوں کی جو مخلوق ہے کہ ان کی نجات کا، ان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث، کہ جو علم و ہدایت دے کر مجھ کو اللہ پاک نے بھیجا ہے وہ ایسا ہے جیسے آسمان سے آنے والا پانی۔ تو آسمان سے آنے والا پانی مادی اعتبار سے زمین کی روئے زمین کی مخلوق کی حیات کا ذریعہ ہے۔ یہ علم جو آئے گا وہ انسانی زندگی کے لیے نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور کوئی کامیابی کا ذریعہ نہیں۔ پانی کے بغیر کوئی چیز اگتی نہیں ہے، آج تک کوئی چیز اگے گی تو پانی سے اگے گی، زمین سے۔ یہ پانی میں یہ تاثیر ہے کہ وہ زمین کی چیزوں کو اگاتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ علم، تو یہ علم اس لیے آیا ہے اللہ سے صحیح رشتہ پیدا کرنے کے لیے، صحیح تعلق پیدا کرنے کے لیے۔ اس لیے ہر نبی کو ان کی امت کی صلاحیت کے مطابق یہ علوم دیے گئے۔ پھر جو جو انسانوں کی صلاحیت زمانے کے گزرتے میں بڑھتی چلی گئی، یہ علوم بھی بڑھتے چلے گئے۔ آخر امت یہ اپنی صلاحیت پر پہنچ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لائن کا پورا علم دیا گیا، ایمانیات ہو، عبادات ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، اخلاق ہو، عقوبات ہو، ہر لائن کا آپ کو پورا علم دیا گیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہ بتایا جو آپ نہیں جانتے تھے وہ علم آپ کو ہم نے دے دیا ہے، اور اللہ کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے۔ من جملہ ان کے یہ علم بھی ہے۔ اس لیے جس کو یہ علم ملے کہ وہ شہید ہے، جسے ایمان ملے تو شہید ہے، علم ملے تو شہید ہے۔ اس لیے اس علم کو حاصل کرنا ہماری شریعت میں فرض قرار دیا گیا ہے کہ علم حاصل ہونا یہ فرض ہے، اس کو حاصل کرو، اس کو سیکھو، اس کو سکھاؤ، اس کو عام کرو، کیونکہ یہ پانی کی طرح سب کی ضرورت کی چیز ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے علم عام ہو گیا۔ عام ہونے کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی محنت ایسی چلائی کہ زندگی کے ہر شعبے کا علم شعبے والوں کو پہنچا، ہر شعبے والے کو۔ اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ لوگوں میں اس کی طلب پیدا کرائی۔ جیسے تجارت میں کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے تو پہلے اشتہارات، ایڈورٹائز کے ذریعے سے لوگوں میں اس کی طلب پیدا کرائی جاتی کہ یہ یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے۔ بعض دفعہ مفت بھی دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ تجارت یہ لو ہماری ایڈورٹائز ہے، یہ لیجئے، ہماری کمپنی نے یہ کیا، یہ کیا کہ ان میں طلب پیدا کرا۔ ہمارے ملک میں لوگ چائے نہیں پیتے تھے، انگریزوں کے آنے کے بعد چائے چلائی، ہاں مفت۔ یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے، وہاں عرفات کے میدان میں چائے مفت پلا رہے تھے، سبز چائے، پیو پیو پیو۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، تقریباً 1971-72 کی بات ہے، 40 سال پہلے۔ اس کو پیو، ممکن ہے وہ تبرعات میں سے ہوں، اور لیکن تو یہ چائے مفت اتنی پلائی کہ اب چائے کی طلب ہر جگہ ہو گئی۔ قبرستان میں ہمارے ہاں قبر کھوتے ہیں، وہ بھی چائے پیتے ہیں، چائے پئیں گے وہاں۔ مریض اسپتال میں چائے پئیں گے، جیل میں قیدی چائے پئیں گے، ہاں ہر جگہ اس کی طلب پیدا کرائی، تو وہ جزو زندگی بن گئی۔ چائے کیا بن گئی؟ جزو زندگی۔ یہ مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ آپ نے اپنی محنت اس انداز و اسلوب سے کی کہ لوگوں میں دین کی طلب آئی، علم کی طلب آئی۔ پھر طلب آنے کے بعد ان کی استعداد کے مطابق علوم اتارے گئے، ایک دم سے نہیں اترے، تنزیل ٹھہر ٹھہر کر اترا ہے، ٹھہر ٹھہر کر اترا ہے۔ توریت ایک ہی دفعہ دی گئی تھی، اور قرآن کریم یہ قرآن پہ ٹھہر ٹھہر کر اترا ہے 23 برس میں۔ نزلنا علیک الکتاب وانزلنا التوراۃ، ٹھہر ٹھہر کر کہ لوگوں میں علم کی استعداد پیدا کرائی۔ جی ہاں،
علم کی کیا ذمہ داری ہے، علم کی کیا ذمہ داری ہے، علم والوں کا کیا مقام ہے، یہ عام کیا گیا یہ سارا۔ جی ہاں، کہ انبیاء کرام کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں میں استعداد پیدا کراتے ہیں، رغبت پیدا کراتے ہیں، جو چیز کرانی ہے اس کی رغبت پیدا کراؤ۔ کس چیز سے؟ دنیا کی کوئی چیز دیکھ کر کے نہیں، اللہ کے انعامات کے ذکر سے، کہ وہ اللہ کے انعامات کو بتائیں گے، اللہ یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے۔ اپنی محنت کے ساتھ یہ باتیں سمجھاتی تھی کہ اللہ یہ دینے والے ہیں، یہ دینے والے ہیں۔ اللہ کے انعامات اور اللہ کے وعدوں کا یقین، یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں اور پھر دیتے ہیں۔ پھر لوگ اس کو اپنی ذمہ داری سے لے لیتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں۔ تو یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب پھیلائی، ہر شعبے کو علم ملا، ہر طبقے کو علم ملا۔ جو غلام گھروں میں غلامی اور خدمتیں کرتے تھے وہ بھی عالم ہوتے تھے۔ غلاموں کا رواج تھا، گھروں میں غلام ہوتے تھے، تو غلاموں سے صرف غلامی نہیں کروانی ہے کہ ان سے راحت لینی ہے، خدمت لینی ہے، بس کہ وہ راحت بھی دیں گے، خدمت بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ اپنے علوم میں اس کو شریک کریں گے کہ ہم سے یہ سیکھو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو وہ غسل کر دیتے ہیں، ان کا ایک تفردات ہوتے ہیں علماء کے تفردات میں ایک تھا کہ وہ ہر عضو کو 7 مرتبہ دھونا، اس کو تفردات کہتے ہیں، ان کے اپنی ہیں، تو 7 دفعہ دھوتے تھے۔ ایک دفعہ چوک ہو گئی تو وہ ان کے غلام کھڑے تھے، غسل وغیرہ تھا، پوچھا ارے بھائی میں نے کتنے مرتبہ دھویا؟ کہ جب مجھے تو خبر نہیں ہے، تو اس کو ڈانٹا کہ تو اس کو دیکھنا چاہیے میں کیسے نہاتا ہوں۔ ہاں، عملاً اس کی تعلیم دیتے تھے، کہ کیسے عمل کرتے ہیں اس کو دیکھو، کیونکہ صحابہ کے جو حضرت فرماتے ہیں ہمارے ہاں صحابہ کے اعمال ہمارے علوم ہیں، تو ان کے اعمال ہیں کیونکہ وہ پابند تھے سنت کے، شریعت کے، آخرت کے کاموں کے، اس لیے فرماتے تھے کہ صحابہ کے جو اعمال ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہمارے لیے علوم ہیں، کہ صحابی نے یہ کہا ہے، صحابی نے یہ کیا ہے۔ جی ہاں، تو اس لیے وہ کہتے دیکھو، تو ان کے گھروں میں غلام، ان کے گھروں میں کام کرنے والی، ان کی باندیاں، یہ سب علم رکھتی تھی، خالی خدمت نہیں بلکہ علم رکھتی تھی، کہ ان کو علم دینا ضروری تھا۔ حدیثوں میں تھا کہ اپنے علم سے خیر خواہی کرو، علم کی خیانت مال کی خیانت سے شدید ہے، تو اس لیے وہ اپنے علم سے خیر خواہی کرتے تھے کہ ہر ایک کو علم دیتے تھے، بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، ہاں کہ انہوں علم دو۔ کیوں کہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے جیسے کہ پانی میں سب کا حق ہے، پانی سے کسی کو منع نہیں کیا جاتا، اس لیے علم کا چھپانا حرام ہے، کتمان علم اس کی وعید ہے، تو اس لیے وہ علم کو عام کرتے تھے۔ اس لیے ہر طبقے کو یہ علم پہنچا، تاجروں کے بعد تجارت کا، زمینداروں کے بعد زمینداری کا، مزدوروں کے بعد مزدوری کا، حاکموں کے پاس حکومت کا، ہر طبقے کو، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، کیونکہ ہمارے علم میں جو بنیادی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، یہ بنیاد ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا طریقہ ہے، یہ بنیاد ہے۔ اس لیے اس بنیاد پر لوگوں کو علم دیا جاتا تھا، علم دینا ہی دینا تھا۔ اچھا، جس کو علم دیتے تھے اس سے کچھ نہیں لیتے تھے، بلکہ اس کو عام کرتے تھے کہ اس کو عام کرو، سب کو دو، جس میں طلب نہیں ہے اس میں طلب پیدا کراؤ تاکہ وہ علم لے، کیونکہ جاہلیت کو ختم کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت سے، اس لیے علم کا دور آیا تو علم کی طلب لوگوں میں پیدا کرائی، تو اب لوگ علم لینے کے لیے آ رہے ہیں، جو جس لائن کا ہے اس لائن کا علم لیتا تھا،
کہ اس میں ہمارے لیے خدا کا کیا حکم ہے، اس میں ہمارے لیے خدا کا کیا حکم ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جو دعوت دین کی ہے وہ لوگوں میں طلب پیدا کرانے کے لیے، دین کی دعوت کہ لوگوں میں وہ طلب پیدا کرائے گی، لوگ سمجھیں کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو کیسے پوری کرنی ہے، اس کی طلب، جب وہ طلب پیدا ہوگی اب وہ آئے گا طلب لے کر کے، اور طلب کے ساتھ پوچھے گا کہ مجھے بتائیے میں اس میں مجھے کیا کرنا ہے۔